السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عالم اسلام کو عید میلاد النبی کی پرخلوص مبارکباد میں پیش کرتا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ طفیل میں جو پوری دنیا میں آج کئی ایک ممالک میں امن درہم برہم ہو کر رہ گیا ہے، وہاں پر امن و امان قائم رہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے ملک ہندوستان میں کرناٹک میں ضلع گلبرگے میں بھی امن و امان قائم رہے۔ جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ گلبرگہ شہر میں جلوس میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بڑی ہی شان و شوکت سے مسلم چوک سے روانہ ہوا کرتا ہے، اور اس کی جو بنیاد جو بانی جلوس جلسہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم محترم المقام مرحوم الحاج قمر اسلام صاحب جو ہمارے قائد رہے ہیں، انہوں نے اس کی بنیاد ڈالی اور وہی اس کے بانی تھے۔ اس وقت جو بہت ہی حالات سنگین حالات، بہت خراب حالات تھے گلبرگے کے، تو مسلمانوں میں اتحاد قائم کرنے کی غرض سے کلمے کی بنیاد پر، یعنی سب ہلالی پرچم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بینر تلے سبھی مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر لا کر پورے شہر میں، نہ صرف شہر میں ضلع گلبرگے میں ایک اتحاد کا ثبوت دیا۔ اور یہ ائمہ محترم سیدنا غوث خاموشی صاحب جو بہت ہی زیادہ الحاج قمر اسلام صاحب ان کو مانتے تھے، ان کی نصیحت پر مسلمانوں کو اکٹھا رکھنے کے لیے، اتحاد قائم کرنے کے لیے غرض سے مولانا سیدنا غوث خاموشی صاحب مرحوم نے جو ان کو ہدایت دی تھی، ان کی ہدایت پر قمر اسلام صاحب نے یہاں پر جلوس و جلسہ قائم کرنے کا جو فیصلہ کیا تھا، الحمدللہ مسلسل جب تک وہ حیات میں رہے بہت ہی پرامن طریقے سے تمام جو مسالک کے جو قائدین تھے ان کو لے کر کے کامیاب سے کامیاب تر جلوس جلسہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منایا، اور اسی کے تحت یہ جو جلوس آگے چل کر کے آپ سبھی نے دیکھا کہ جنوبی ہندوستان کا یہ تاریخی جلوس کہلایا۔ ان کے بعد بھی ہم سب لوگوں نے، مرکزی سیرت کمیٹی کے ذمہ داروں نے ان کا جو خواب تھا، ان کی جو روایت تھی، اس کو یہاں گلبرگے میں ہم نے قائم کی، اور پھر 2017 اور 2018 میں آپ نے دیکھا کہ جلوس جلسہ میلاد النبی بڑی ہی دھوم دھام سے منایا گیا، اور اس کے بعد 2 سال لاک ڈاؤن ہوئے، ہم احتجاج کیے، حکومت کی جانب سے پابندی آئی تھی، وہ نہیں نکالے جا سکے، لیکن اب یہاں پر 43واں جلوس و جلسہ 2 سال کے بعد منایا جا رہا ہے۔ نوجوان کی نئی نسل اب اس جلوس جلسے میں شامل ہوگی، اور بہت ہی خوبصورت منظر میں سمجھتا ہوں، پرنور منظر انشاءاللہ کل مسلم چوک پر دیکھنے کو ملے گا۔ میں خاص کر نوجوانوں سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ کل کے جلوس میں پورے ادب و احترام کے ساتھ جلوس کا جو تقدس ہے اس کو برقرار رکھیں، اور اب نعت شریف گنگناتے رہیں، ترانے پڑھتے رہیں، حضور کی شان میں جو بھی منقبت ہے، نعت شریف ہے، قصیدہ ہے، وہ پڑھتے رہیں، اور درود شریف کی محفل کو جاری رکھیں اور پڑھتے رہیں، اور غیر غلط نعرے یا جو ترانے ہیں جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچتی ہے وہ قطعی نہ بجائیں، کیونکہ ہم پچھلے سال 2-3 سال میں یہ ہوا تھا، اس کو ہم نے مسخ کیا، اور مرکزی سیرت کمیٹی کی جانب سے جو CDs دی گئی تھی وہی وہاں پر بجائی جائیں، تاکہ پورے جلوس جلسے میں ڈسپلن قائم رکھے۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ کل دن بھی بہت چھوٹا ہے، اور 4:30 کو اذان ہے، 4:45 بجے
جماعت ہے اور 5 بجے ٹھیک ہم کو یہاں مسلم چوک سے جلوس کو لے کر کے روانہ ہونا ہے، تو میں تمام جو جھانکیوں کے ذمہ دار ہیں، والنٹرس ہیں، ان سے میں اپیل کرتا ہوں کہ آپ ظہر کی نماز کے بعد 2 سے 2:30 بجے اپنے اپنے ایریوں سے جھانکیں لے کر کے اسلامک جو ماڈلز ہیں ان کو لے کر کے آپ جلد سے جلد مسلم چوک پہنچ جائیں۔ وہاں پر انشاءاللہ تقدس مآب سید شاہ گیس دراز خسرو حسینی صاحب قبلہ سجادہ نشین درگاہ حضرت بارگاہ بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ، وہاں پر سبز لالی پرچم لہرا کر جھنڈی دکھا کر جلوس کو روانہ کریں گے، فاتحہ ہوگی۔ اس کے بعد وہاں پر کئی ایک آفیسرز بھی موجود رہیں گے، انشاءاللہ ان کو بھی دعوت دی جائے گی کہ مبارکبادی پیش کی جائے۔ اس کے بعد جلوس مسلم چوک سے مجگوری سے ہوتا ہوا گنج سے مرگمہ ٹیمپل، ہمن آباد بیس اور کرانہ بازار، کرانہ بازار، اولڈ چوک پولیس اسٹیشن، محبس مسجد، چپل بازار، سراب بازار، گنیش مندر، بہمنی چوک سے ہوتا ہوا نیشنل گراؤنڈ پہنچے گا، اور وہاں پر یہ جلوس جلسے عام رحمت العالمین کی شکل اختیار کر جائے گا۔ تو میں یہ بھی کہوں گا کہ محکمہ موسمیات کی جانب سے بھی یہ وارننگ دی گئی ہے، یلو الرٹ جاری کیا گیا ہے کہ آنے والے 2-3 دن میں بھی بارش ہونے کے اندیشے ہیں، تو ان حالات میں جو لائٹنگز ہیں، جو بینڈنگ وائرس لگائے گئے ہیں، ان تمام چیزوں سے دور رہیں اور بالکل ادب و احترام کے ساتھ، احتیاط کے ساتھ یہ جلوس جلسے میں آپ شامل رہیں۔ اور رہی دوسری بات، کل ایک میٹنگ محکمہ پولیس ڈپارٹمنٹ کی جانب سے مرکزی سیرت کمیٹی کے ذمہ داران اور کئی ایک کارپوریٹر کے علاوہ دیگر ہمارے دوست احباب بھی وہاں پر شامل تھے۔ اس میں یہ بات کو محسوس کیا گیا کہ اسی دن RSS کی ریلی ہے، تو اس کو روٹ کو کیسے تبدیل کیا جائے گا، اس پر الحمدللہ بات ہوئی ہے۔ تو وہاں پر جو محکمہ پولیس کے جو ACP ہیں، IPS دیپن MN، وہ اور ACP گریش اور جو سرکل سے انسپیکٹرز تھے وہاں موجود تھے، ان کی موجودگی میں یہ سوال اٹھایا گیا کہ RSS کی ریلی ہے، کیسے وہاں پر دونوں جلوس بھی وہاں پر پورا طریقے سے کامیاب رہے اور ان کی ریلی بھی جو ان کو پرمیشن دی گئی وہ بھی نکل جائے۔ تو الحمدللہ وہاں پر متفق طور پر محکمہ پولیس کی جانب سے ہمیں تیقن دیا گیا ہے کہ روٹ کو چینج کیا گیا ہے، خلے سے وہ RSS کی ریلی نکلے گی، خلا لوہار گلی، ہمن آباد بیس، اور اسی طریقے سے کرانہ بازار ہوتے ہوئے سراب بازار، چپل بازار، محبس مسجد سے ہوتے ہوئے کامات ہوٹل کے پاس یعنی دیوانند شو روم کے پاس، وہاں سے ہوتے ہوئے شن بسپا کہ جو ٹیمپل ہے وہاں پر وہ RSS کی ریلی ہوگی۔ تو 2 سے 5 بجے تک محکمہ پولیس ڈپارٹمنٹ نے مرکز کمیٹی کے ذمہ داران سے اور دیگر قائدین سے، جو مسلم قائدین ہیں، ان سے بھی اپیل کی ہے کہ وہ 2 اور 5 کے درمیان جو روٹ ہے ہمن آباد بیس سے جو کامت ہوٹل ہے، دیوانند شو روم ہے، وہاں پر تعاون کریں تاکہ یہ ان کی جو ریلی ہے یہاں سے پاس ہو سکے۔ تو ہم نے بھی ان کو پوری تعاون کرنے کے تیقن دیا ہے، اور انہوں نے بھی ایکسٹرا پولیس فورس منگانے کی بات کی ہے اور ہم کو بندوبست دینے کی بات کی ہے۔ یوں تو ہم آپ سبھی جانتے ہیں کہ ہم سب عاشقان رسول ہیں، اور ہم ہر سال آپ دیکھ رہے ہیں کہ پورا امن طریقے سے جلوس میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے مناتے ہیں۔ ہولی بھی آئی، گنیش کا تہوار بھی آیا، اور دشہرہ بھی آپ نے دیکھا کہ سب مل کر کے آئے، لیکن یہاں پر جو ہمارے برادران وطن ہیں، ہندو بھائی ہیں، بہت ہی اچھے سے مل جل کر ہم نے سب کو اس کو تہواروں کو منایا ہے۔ لیکن ان دنوں جو حالات آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ فرقہ پرست طاقتیں جو ماحول کو خراب کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، ان کی جانب سے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ وہ جو سازشیں کر رہے ہیں وہ ناکام ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ 12 ربیع الاول ہم سب کے لیے بہت ہی مقدس دن ہے، اور پوری دنیا کے لیے بھی یہ بہت اہم اور مقدس دن ہے، کیونکہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی ایک مضبوط خاندانی نظام کی بنیاد رکھی، اولاد پر والدین کے حقوق کی ادائیگی کو فرض قرار دیا، عورتوں کے حقوق کی حفاظت کی، اور انہیں اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، دنیا میں ظلم کو ختم کر کے عدل و انصاف قائم کرنے کا حکم دیا، دشمنوں اور نفرتوں کو ختم کر
آپس میں اتحاد کو قائم کیا، ایک دوسرے کا احترام ہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا ہے۔ اور اس موقع پر میں نے جو ہم سب کی یہ خواہش ہے امت المسلمین کی کہ نہ صرف مسلمان اس سیرت طیبہ کو پڑھیں، سیرت النبی کی تاریخ کو پڑھیں، کہ برادران وطن میں ہندو بھائیوں کو بھی ان کے اندر جو غلط فہمیاں پائی جا رہی ہیں ان تک بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور ان کی تعلیمات، ان کی لٹریچر کو پہنچایا جائے۔ تو اس سلسلے میں کئی سالوں سے الحمدللہ جو IAS IPS اور جو ضلعی جو عہدیداران جو ٹرانسفر ہو کر کے آتے ہیں ان کی خدمت میں قرآن مجید کنڑا انگلش میں ان کو پیش کرتا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ سیرت النبی کے موقع پر میں کئی ایک کتابیں انہیں پیش کرتا ہوں۔ اس سلسلے میں 2 روز سے مسلسل میں نے ریجنل کمشنر، CO، ACP، IAS IPS آفیسروں کو جو AC ہیں ہمارے، ان سب کو میں نے کتابیں انگلش میں کنڑا میں ان کو دی ہیں۔ اور مجھے یہاں پر اقبال علی جو انڈیا بیت المال کے سیکرٹری ہیں، انہوں نے کئی ایک کتابیں مجھے دی ہیں اور انہوں نے تعاون کیا ہے کہ وہ بھی ان کی جانب سے بھی جو برادران وطن کو پیش کی جائیں۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایسے جو مختلف زبانوں میں لٹریچر میں ہے، شارٹ نوٹس ہیں اور کتابیں ہیں، میں برادران وطن کو IAS IPS آفیسر کو KS آفیسرز کو پیش کیا ہوں، جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی پروفٹ آف اسلام، یہ کتاب چھوٹی سی مختصر سی کتاب ہے جو شارٹ اس کو نوٹ میں پڑھ لیا جا سکتا ہے۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیے دی لائف آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی پوری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ انگلش کی جو شارٹ نوٹ ہیں۔ اسی طریقے سے کنڑا میں چھوٹی سی کتاب ہے مرنوتر جیونا، مرنے کے بعد کیا ہوگا، اس کے بعد ننا سرشٹی کرتا یارو، یہ ننا یعنی جو یہ ہوتا ہے پوری جو پیدا کردہ چیزیں کی ہیں وہ کتابیں ہیں۔ اس کے بعد اس کے بعد دی نوبل لائف آف پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حیات طیبہ، یعنی پوری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلش کی یہ کتاب ہے، اس میں یہاں پر بیان کی گئی ہے۔ اور اس کے بعد یہ نیا جو ایڈیشن آیا ہے اس کو بہت سارے ہمارے IAS IPS آفیسروں نے پسند کی۔ اس کو پہلے ڈیلکس کور میں اس کو پرنٹ کیا جاتا تھا، اب یہ نیا ایڈیشن ہو کر کے آیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی بینیفیکٹر آف ہیومینٹی، یعنی محسن انسانیت۔ یہ کتاب کو بہت سارے جو ہمارے برادران وطن ہیں، آفیسرس ہیں، ان کو پسند کیا ہے، مجھے فون کر انہوں نے لیا ہے۔ یہ اقبال علی صاحب کے تعاون سے ہم دے رہے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ نئی کتاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہز میسیج اینڈ ورلڈ پیس، ان کا جو پیغام ہے پوری دنیا کے لیے امن و عالم کا، یہ بھی انگلش کی کتاب ہے۔ اور یہ نئی کتاب جو پردے کو لے کر کے آئی ہے، جو حجاب کو لے کر کے ان دنوں جو تنازع پیدا کیا ہے غیر قوموں میں، کئی ایک جو پرنٹ میڈیا کے جو چیف ایڈیٹرز تھے کنڑا کے، ان لوگوں نے انگلش کے مجھے کہا کہ آپ کے پاس کیا لٹریچر ہے، ایک سادہ زبان میں ہم کو دیجیے تاکہ ہم حجاب کے بارے میں پڑھ لکھ سکیں۔ تو یہ بھی کتاب میں نے ہدایت سینٹر سے وہاں سے حاصل کی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت ہی اچھے انداز میں ان کو پرنٹ کیا گیا، اور کنڑا میں یہ بہت ہی اچھی جو ہے نا کتاب یہاں پر سامنے پرنٹ ہو کر کے آئی ہے، پروادی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیون متو سندیشا، ان کی لائف اور ان کا میسیج کیا ہے، یہ کنڑا میں بہت ہی اچھے عمدہ انداز میں ان کو لکھا گیا ہے۔ یہ بھی برادران وطن نے بہت اس کو پسند کیا ہے، اور ان کے آتھر کا نام پوچھا، اور کئی ایک جگہوں پر انہوں نے ان کتاب کو حاصل کرنے کی بات کی۔ اور ایک اہم کتاب یہاں پر رحیق المختوم دی سیلڈ نیکٹر کے نام سے یہ ایک بہت نئی کتاب آئی ہے پرنٹ ہو کر کے۔ یہ بھی پرانی کتاب ہے لیکن نئی ایڈیشن میں آئی ہے۔ اس کو ہم نے ڈپٹی کمشنر کو پیش کرنے کا جو ہے نا ارادہ کیا ہے، سبھی کو دیا ہے، تقریباً ابھی تھوڑے بہت آفیسرز بچے ہیں۔ تو یعنی کل ملا کر ہماری یہ کوشش ہے کہ ان دنوں جو ملک میں برادران وطن میں جو اسلام کو لے کر کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو لے کر کے جو غلط فہمیاں پائی جا رہی ہیں ان کو دور کیا جا سکے۔ تو میں آخر میں آپ تمام کو پھر ایک بار عید میلاد النبی کی پرخلوص مبارکباد پیش کرتا ہوں۔